بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش حج کا رکن اعظم یوم عرفہ۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر کے ان کی خاص خصوصیات کو بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنے جان پر ظلم مت کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ حج کا رکن اعظم یوم عرفہ ہے اور یہ بہت زیادہ شرف و فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ یہ گناہوں کی بخشش اور آزادی کا دن ہے۔ اگر عشرہ ذی الحجہ میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم شے نہ بھی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس طرح یوم عرفہ کے دن لوگوں کو یعنی گنہگاروں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن اپنے آپ کو اتنا حقیر اور ذلیل نہیں محسوس کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے کہ اس دن وہ اللہ پاک کے رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑی شے دیکھی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم بدر اس نے کیا دیکھا تھا؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے تھے۔ یوم عرفہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حجاج میدان عرفہ میں قیام کرتے ہیں۔ یوں تو یہ سارا مہینہ برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والا ہے، لیکن یوم عرفہ کے دن کا کیا کہنا؟ اس دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا تھا۔ اس دن یہ مقدس آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور یوم تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ آنے والے اور گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دن، عورتوں میں سے 4 عورتیں، مہینوں میں سے 4 مہینے پسند فرمائے ہیں۔ 4 آدمیوں کی جنت از خود مشتاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دنوں میں سے پہلا دن جمعہ کا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں جو شخص دنیا و آخرت کی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو میرے بندے بکھرے بال، غبار آلود چہرے، مال خرچ کر کے، مشقت برداشت کر کے حاضر ہوئے ہیں، تم گواہ رہو میں نے انہیں بخش دیا ہے۔
تیسرا دن قربانی کا ہے۔ قربانی سے بندہ قرب الہی طلب کرتا ہے۔ جو ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا عید الفطر کا دن ہے، جس دن پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بندے نماز عید کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر مزدور اپنی مزدوری مانگتا ہے۔ میرے بندوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے، اب نماز عید کے لیے نکلے ہیں، وہ مزدوری مانگتے ہیں، تم گواہ رہنا، میں نے انہیں بخش دیا۔ اور پکارنے والا کہتا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 پسندیدہ مہینوں میں پہلا رجب المرجب جو تنہا یعنی علیحدہ ہے، باقی 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام ہے۔ اللہ پاک کے حضور جن عورتوں کا مقام ہے وہ یہ ہے: سیدہ مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، کیونکہ آپ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، سیدۃ نساء العالمین سیدہ عابدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جن آدمیوں کا جنت خود مشتاق ہے ان میں سے مولا علی شیر خدا علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہے۔ یوم عرفہ کے دعا و مناجات۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ میں مانگی جائے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء نے دعائیں کی ہے ان میں سے سب سے افضل دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ سارے جہاں کی بادشاہی اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام جانی و مالی عبادات کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ رب العزت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے اور ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔